جہاد وہ واحد ہتھیار ہے جو باطل پر غلبہ پانے کے لیے ایک مسلمان کو کافی ہوتا ہے۔ جب کفار کے پاس پاور ہوتی ہے نا، مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں جدید قسم کے، اور شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، وہاں مسلمانوں کے پاس جہاد ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس واحد جو قوت ہے وہ جہاد ہے۔ مسلمانوں کے پاس واحد ہتھیار جو ہے جو ان کو غلبہ دے سکتا ہے باطل پر، وہ جہاد ہے، جو آج ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کس قدر تنزلی اور پستی کا شکار ہیں، اور دنیا میں ذلیل اور رسوا آج اسی لیے ہو رہے کیونکہ ہم نے جہاد کو ختم کر کے انگریزوں کے آگے گھٹنے جو ہے وہ جھکائے ہیں، اپنے سر کو جھکایا ہے، انگریزوں کے غلام ذہنی طور پر بھی بن کے، اور پھر ہر طریقے سے ان کے غلام بن کر اپنی جو زندگیوں میں ان کی لائی ہوئی ساری طریقے ہیں، ان کو جب سے ہم نے اپنے معاشرے میں رائج کیا ہے، جہاد کو ختم کیا ہے، کلمہ حق بلند کرنا چھوڑ دیا ہے ظالم کے خلاف، اور اپنے اوپر ظلم خود ہی سہنا شروع کر دیا، اور اپنے ملک میں جو ہے وہ دنگا فساد اور ان ساری چیزوں میں کوئی بھی اس کا رد عمل قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے نہیں دیا۔ اس کے ذریعے سے اپنے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے ملک میں جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے سے جہاد نہیں کیا اور ظلم ہونے دیا، اور صرف اپنے مفاد کو دیکھا اور خاموشی تان لی، حکمرانوں کے آگے جھکے بیٹھے رہے تاکہ حکمران جو فیصلہ کریں گے وہی کریں گے۔ کبھی حکمرانوں سے بھی جو ہے وہ ان کے آگے بھی کلمہ حق ہم نے بلند نہیں کیا، بلکہ جیسا ہے تیسا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے ایسے ہی چلے گا، اور یوں ہی ہم جو ہے وہ بس انگریزوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے رہیں گے، ان کے غلام بن کے بیٹھے رہیں گے، بس اسی طرح زندگی ہماری گزر جائے گی، ہم مر جائیں گے اور پھر ختم ہو جائے گا سب کچھ۔